بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا اس سال کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی طاق رات ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ 3 دن یہ نشست ہوگی اور باقی دن مسجد میں تراویح کے بعد درس ہوگا۔ 21ویں، 22ویں، 23ویں شب میں جامع مسجد گلزار حبیب میں 3 راتیں قرآنی شبینہ ہوتا ہے، روز 10 پارے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو پورے مہینے میں قرآن کریم نہیں سن سکے، ان کے لیے بہت اچھا موقع کہ وہ قرآن کریم اس طرح وہاں جو بھی آ سکیں سن لیں، ورنہ اپنے اپنے مقامات پر تلاوت کریں کثرت سے۔ اس عشرے میں یہ آخری عشرہ ہے، پھر اگلے سال رمضان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس کے ایک نصیب میں ہوگا اس کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو پھر عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس عشرے میں اپنے آپ کو نار جہنم سے آزاد کرانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، آمین۔ سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سوالات جو واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال فیصل صاحب کا کہ جمعہ میں فرض پڑھنے کے بعد جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، ان کی چاروں رکعت میں کیا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت ملائی جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار، اس میں خطبہ کی وجہ سے 2 رکعتیں کم کی گئیں فرضوں کی۔ وہ 2 رکعتیں خطبہ کو دی گئیں کیونکہ جمعہ کے معنی لوگ جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے، مساکین کا حج ہوتا ہے۔ اس میں جو 4 سنتیں ہیں وہ آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی کوئی قضا ظہر ہے اس کی نیت کر لیں، آپ اس کو قضا نماز کی طرح، اور اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 4 رکعتوں میں تلاوت کرنی ہوگی۔ اگلا سوال سعودی عرب سے فیروز احمد صاحب کا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے عقائد میں خرابی ہو اور وہ ہمارے محلے کی واحد جامع مسجد کا امام بھی ہو تو کیا اب اس کے پیچھے جمعہ پڑھا جائے گا یا پھر ظہر ادا کی جائے گی؟ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اسی غرض سے لکھی کہ لوگ پڑھ لیں گے، سوال کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس میں نے یہ بات مینشن کی ہے، درج کی ہے
کہ اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں صرف ایک ہی مسجد ہے اور کوئی جگہ نہیں، اور آپ کو کہیں اور چند افراد مل کر جمعہ پڑھنے کی سہولت بھی نہیں، تو پھر آپ وہاں پر جمع ہو جائیں، لیکن وہ اس کے ساتھ جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ اپنی ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن کوشش کریں، کیونکہ 3 آدمی بھی ہو جائیں تو آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، اور اگر کچھ فاصلہ طے کرنا پڑے تو جائیے، لیکن صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ادا کیجیے۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ اصحاب صفہ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان بالکل نہیں تھا۔ کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، ورنہ ایک ہی کپڑا وہی دن میں لباس اور رات کو اوڑھنے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کے باہر بیٹھے رہتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، کوئی کچھ دے دیتا تھا، کھا لیتے تھے، اکثر فاقے سے رہتے تھے۔ کچھ لوگ صفہ کا مطلب صوف سے نکالتے ہیں، کپڑے کو کہتے ہیں، اونی لباس کو کہتے ہیں، میں اس کو صفا سے لیتا ہوں۔ یہ بڑے صاف لوگ تھے، دل کے بھی صاف، مزاج کے بھی صاف، کردار کے بھی صاف۔ ان کا ٹوٹل سرمایہ ایمان تھا، عشق رسول تھا، صرف یہی ان کا سب کچھ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروانہ وار فدا ہونے والے جانثار، اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا سچے ڈیووٹی، ریئل ڈیووٹی لوگ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام، ان کو اصحاب صفہ یا اہل صفہ کہا جاتا ہے۔ آج ایک چبوترا بھی بنا ہوا ہے مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کے مکان شریف کے سامنے۔ وہ مسجد کا حصہ ہے، تھوڑا سا اونچا بنا ہوا ہے، وہ مشہور ہے، اس کو لوگ وہاں پر بھی نوافل ادا کرتے ہیں، نماز میں وہاں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مزید اگر احوال پڑھنے ہوں تو صحابہ کے تذکرے میں آپ کو ملیں گے، میں نے مختصراً بتائے۔ اگلا سوال UAE سے محمد عمران صاحب کا، قیام اللیل کے حوالے سے ان کا سوال کہ اگر کسی مسجد میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے تو کیا ہم تراویح اور وتر پڑھنے کے بعد قیام اللیل میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا قیام اللیل میں شامل ہونے کے لیے نیند کا پورا کرنا ضروری ہے؟ رات کو کچھ نیند کر کے یا جو پوری رات شب بیدار رہتے ہیں، وہ رات کے پچھلے پہر نماز ادا کرتے ہیں، نفل نماز، اس کو قیام اللیل کے رات میں کھڑے ہونا اللہ کے لیے، انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر کوئی جماعت کرا رہا ہے، قرآن کریم سنا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو آپ نے وتر پڑھ لیے ہیں، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قیام اللیل میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وتر پڑھ لی ہے تو نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ وہ مقصد عبادت ہو، دکھاوا نہ ہو، اور جو قیام کر رہا ہے، کوئی جماعت کرا رہا ہے، صحیح العقیدہ ہو، تو محبت سے جو بھی شامل ہوتے ہیں وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے نیند ضروری نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال رضوان کیسرانی صاحب کا کہ کیا روزہ چھوڑنے پر کفارہ ہوگا یا توڑنے پر؟ روزہ چھوڑنا اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہے، کوئی ایسی وجہ جس میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، نہ رکھیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ مسافر ہیں، آپ کو قضا کرنی ہوگی، آپ بیمار ہیں، قضا کرنی ہوگی،
کوئی اور آپ کے ساتھ ایسی مجبوری جس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں بعد میں صحت یاب ہونے پر قضا ہے، نہیں ہو سکتے صحت یاب تو فدیہ ہے، لیکن روزہ توڑیں گے تو کفارہ ہوگا۔ اگلا سوال فیصل ہارون صاحب کا کہ شہدائے بدر کے نام کہاں سے مل سکیں گے؟ میرے پیج پہ موجود ہیں، مولانا اوکاڑوی اکیڈمی العالمی کے نام سے فیس بک میں جو پیج ہے اس میں نے چڑھوا دیے تھے ان کو کہہ کے۔ اس کے علاوہ جمعیت اشاعت اہل سنت کراچی میں ہے، انہوں نے پوری کتاب چھاپی ہوئی ہے، وہ بھی PDF کی شکل میں چڑھائی ہوئی ہے۔ عربی میں ملتے ہیں، انگلش میں ملتے ہیں، گوگل سے پوچھ لیں گے آپ تو اصحاب بدر کے نام وہاں بھی آ جاتے ہیں، لیکن صحت لفظی کے ساتھ زیر زبر کے ساتھ یہ جمعیت اشاعت اہل سنت نے بہت خدمت کی ہے، تو آپ وہ میرے پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ویسے بھی ان کے پیج پہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگلا سوال مخدومی صاحب کا، اعتکاف کی کیا شرائط ہیں؟ اعتکاف کی شرائط یہ ہیں کہ آپ روزہ دار ہوں، صحیح الایمان ہوں، صحت کے لحاظ سے آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑ جائے گا، آپ کسی سے قرض کی وجہ سے بچنے کی وجہ سے، گھر والوں کی فرمائشوں سے بچنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد میں بیٹھے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس میں یہ باتیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، آپ کی صحت وغیرہ ٹھیک ہو، صحیح العقیدہ ہوں، روزہ شرط ہے، پنجگانہ نماز فرض وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، عبادت کر سکیں، آپ ٹھہرتے ہیں ان شرائط میں، یہ بنیادی ہیں۔ اگلے سوالات، نابالغ اگر بیٹھتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا ہو، بہتر ہے کہ بالغ ہی بیٹھے اور جو جانتا ہے اس کی یعنی آداب کو وہ بیٹھے۔ اگلے سوالات لاہور سے ام احمد صاحبہ کے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون جمعہ کا خطبہ لائیو سن رہی ہو تو اس میں اگر جب درود شریف آئے تو کیا پڑھنے میں کوئی قباحت ہے، کیونکہ خطبے کے دوران خاموشی کا حکم ہے؟ یہ نمازیوں کے لیے ہے کہ وہ دل میں پڑھیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں درود شریف، اور جب بھی ذکر سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کا کتاب میں پڑھیں، سنیں، پڑھنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کو ایصال کیا جا سکتا ہے کسی مومن کی روح کو؟ جی، ہم قرآن پڑھ کے ہی ایصال ثواب کرتے ہیں، نیک کلام پڑھ کے ہی ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی غلط کلام پڑھ کے تو نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کو ایصال ثواب کیا جائے، بالکل کرتے ہیں، بلکہ وہ تو حدیث موجود ہے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کو جائے اور یاسین شریف پڑھے تو وہ نیک لکھا جاتا ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا، فتح مکہ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے کتنے سال بعد 8ویں ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ لفظ جنگ بدر میں جو بدر آتا ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں بدر نامی شخص کا حوالے سے ایک کنواں تھا وہاں، ویسے چونکہ وہ گول تھا تو بدر پورے چاند کو کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی، اور کسی شخص کے نام سے بدر، اس وجہ سے اس علاقے کو بدر کہتے تھے۔ یہ 2 وجوہات بتائی گئی۔ اگلا سوال صبا افتخار صاحبہ کا کہ قضا نمازیں کیسے ادا ہوتی ہیں، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اب تک کتنی رہ گئی ہیں تو اب کس طرح نیت کی جائے گی؟ اندازہ کریں، آپ جب سے آپ پر نماز فرض ہوئی ہے، جس عمر سے فرض ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی ہیں، تو وہ اندازہ کر کے جو بھی پڑھیں گے کہ یہ میری پہلی فجر، یہ میری پہلی ظہر، اس طرح کر کے قضا کریں گے، تو وہ جو بھی اب جتنی ادا ہو گئیں اس کے بعد جو پہلی رہ گئی وہ ہوگی، تو ہر نماز کو کہ یہ میری پہلی قضا،
وہ فجر ظہر عصر نام لیتے رہیں. نیت ہونی چاہیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو اچھی بات ہے. تو اس طرح وہ پڑھیں گے، اور نوافل کی جگہ بھی قضا پڑھیں. اور معتکفین حضرات خاص طور پر کوشش کریں کہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کریں. اگلا سوال وقاص خان صاحب کا، جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں بتا دیجیے. کیا بتاؤں، تاریخی واقعہ ہے. یہ دو جنگیں ہوئی ہیں. ہمیں ان سے ہم سے ان کا بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہم نے ان کا تفصیل پڑھ کر کوئی کسی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ ہو. یہ ہمارے کوئی عقائد کا حوالہ نہیں ہے. وہ جس عنوان سے بھی ہوئیں وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. ہمیں یہی کہنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق پر تھے، دوسروں کا موقف حق پر نہیں تھا، لیکن اس کو باطل نہیں کہیں گے، خطا کہیں گے، خطا اجتہادی جو کہا جاتا ہے. تو آپ کو اس جنگ کی تفصیل میں نہ پڑھنا چاہیے. تمام صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے، اہل بیت کا بھی ادب کرنا ہے. اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا، کیا کسی انسان کے اوپر کسی ولی اللہ کی حاضری آ سکتی ہے؟ یہ جو آج کل سواری کے نام سے بنا ہوا ہے کہ جی فلاں کی روح آتی ہے، سواری آتی ہے، یہ کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ کوئی جنات کا یا عاملین کا طریقہ ہے. کسی کی روح سے فیض آنا وہ تو ثابت ہے، وہ اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جس طرح یہ کہ جی سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں عاملین نے بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے ان سے. آمین. اگلا سوال بشرا میمن صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ جو رمضان کے روزے رہ گئے، اب شوال میں اگر انہیں رکھنا چاہیں تو کیا نیت کریں گے، رمضان کے قضا روزوں کی یا پھر شوال کے روزوں کی؟ جی آپ نے اگر شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں تو ان کو اور قضا کو مکس نہیں کر سکتے. قضا روزوں کی نیت قضا کے حوالے سے ہوگی، وہ اگلے رمضان سے پہلے جب آپ کو سہولت ہو اکٹھے رکھیں، ایک ایک کر کے رکھیں. شوال کے 6 روزے پورے شوال میں 6 رکھنے ہیں اکٹھے، یا ایک ایک کر کے، ایک دن رکھا، 2 دن وقفہ کیا پھر رکھا. تو وہ جو شوال کے روزے وہ الگ، کوئی نفلی روزہ ہے وہ الگ، جو قضا روزے ہیں وہ الگ. اگلا سوال ام احمد صاحبہ کا، جو انہوں نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کو اصال ثواب کرنے کے حوالے سے پوچھا. وہ کہتی ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اس کا ثواب کیا ایصال کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، آپ نے کوئی ریکارڈنگ سنی ہے تو وہ نہیں. آپ نے جو پڑھا ہے وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ایصال ثواب، سماعت کا ثواب آپ کو ہوگا. لیکن یہ کہ آپ ویسے کہیں کہ میری تمام نیکیوں کا ثواب، وہ اور بات ہے. اگلا سوال مہر صاحبہ کا، کہ اگر عورتوں کا روزہ عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو کیا اب غروب آفتاب تک انتظار کرنا پڑے گا یا پھر کھا پی سکتے ہیں؟ اگر کوئی مجبوری ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ وہ اسی حال میں رہیں، روزے کی کیفیت میں رہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو چھپ کر، کھلے عام نہیں کریں گے، کچھ چھپ کر اگر کھانا ہے تو وہ، چونکہ روزہ ٹوٹ چکا ہے تو اب اگر وہ کچھ کھاتے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن یہ ہے کہ چھپ کر، دکھا کر نہیں. اور کیا اس روزے کی قضا ہوگی اب جو روزے جی وہ روزہ ٹوٹ گیا ان کا، جو جہاں جب سے روزے کی حالت میں ٹوٹا ہے تو وہ روزہ تو پورا نہیں ہوا، تو وہ بھی قضا میں شامل ہوگا. اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا، کیا انگیجمنٹ کے بعد لڑکی کو جاننے کے لیے گھر والوں کی موجودگی میں فیس ٹو فیس یا پھر کال پر بات کی جا سکتی ہے؟ کس سے؟ انہی خاتون سے. نہیں، مطلب یہ کہ جو آپس میں لڑکا لڑکی کی منگنی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ صرف شریعت نے اجازت دی ہے ایک دوسرے کی اطلاع کے بغیر ایک دوسرے کو دیکھنے کی. ہمارے ہاں تو باقاعدہ ملوایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے. یہ اس طرح کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ پہنچائی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے کہ چیٹنگ ہو رہی ہے، ساری رات باتیں ہو رہی ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگلا سوال، اس کو اگر کرنا ہے اس طرح انہوں نے تو بجائے وہ منگنی کے نکاح کر لیں،
وہ نکاح کر لیں، نکاح کے بعد ان کو شرعاً آزادی ہوگی ماں باپ کی اجازت سے، پھر جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ صرف بات طے ہوئی ہے تو اس میں باتیں کرنا، ملنا، جانا آنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگلا سوال بنت قاسم صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اندازاً انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اور یہ رقم یہ کس کا حق ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے وہ باقی چیزوں کا حساب رکھتا ہوگا، مال کا آرڈر دے رہا ہے، کمپنی کو آرڈر دے رہا ہے، انوائس آ رہی ہے، اسٹاک کا بھی حساب رکھتا ہوگا، تو پھر زکوٰۃ کا حساب رکھنے میں کیا عذر ہے؟ کیوں سستی کرتے ہیں؟ آپ نے اگر کوئی ایک آدھا سال ایسا ہو گیا اندازہ نہیں ہے تو اب آپ پابند ہو جائیے، اس کا حساب رکھیے۔ اگر آپ پورے سال کا نہیں رکھ سکتے، مہینے بھر کا کریں اور ایڈوانس دیتے رہیں زکوٰۃ، تو اب آپ نے اندازہ لگانا ہے، پورا آپ کے پاس ٹرن اوور ہوتی ہے سال بھر کی، کتنا آپ کا مال، آپ نے کتنی پیمنٹ کی ہے، کتنی آمدنی ہوئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آپ وہ کہیں کہ اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، تو پھر جتنا آپ بہتر اندازہ کر کے دے سکیں کچھ زیادہ دے دیں۔ ان کا اگلا سوال کہ مسجد میں کیا صرف وصال ثواب کی رقم دی جا سکتی ہے یا پھر نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ واجب صدقہ جو ہے اس کے سوا مسجد میں دے سکتے ہیں۔ مثلاً 11ویں شریف آپ نے کرنی ہے تو حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ وہ ڈائریکٹ نہیں دیا جاتا۔ اگر کسی مسجد کو ایسی ضرورت ہو اور ان کی کوئی اور امداد نہ ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر شرعی ہیلہ کرنا پڑے گا، مگر اس سے بچیں تو بہتر ہے۔ اگلا سوال واہ کینٹ سے سید شہباز بخاری صاحب کا، ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق شرعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے اقتدار میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کرنے والے اور جواب دینے والا میں ہوں یا کوئی ہو، ہم یہ بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان جو بنایا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ آج حکمران بھی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلا ملک ہے جو دین کے نام پر بنا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے بعد اس کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ کس کو ووٹ دیے ہیں؟ اپنا طرز معاش، طرز معیشت کیا رکھا ہے؟ معاشرت کیا رکھی ہے ہم نے؟ ہمارا لباس، ہماری زبان، ہمارا نصاب، ہمارے طور طریقے، ہم سب نے کیا کیے ہیں؟ کیا ہم واقعی نظام مصطفیٰ عملی طور پر چاہتے ہیں؟ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے یا اس کے خلاف ہی ہم سب کر رہے ہیں؟ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہم واقعی ماننے والے ہیں تو ہم سب کو انہی لوگوں کو ووٹ دینا ہے، اسی طرح کا کردار اپنانا ہے۔ ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا بولنا چالنا، زبانی جمع خرچ اور ہے، ہمارا عملی سلسلہ اور ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سب کو اس پہ لانا ہوگا، ہمیں اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا بھروسہ غیروں پر ہو گیا، چیزوں پر ہو گیا، اور ہمارے ہاں جو اب سودی نظام، یعنی شرع سود کا لفظ آپ اوپنلی سنتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، پھر بھی ہم سب شامل ہو رہے ہیں اس میں۔ تو ہمارا احوال ہم پہ خود ہم نے دیکھنا ہے۔ واقعی اگر ہم دین چاہتے ہیں تو پھر ہم سب کو اس کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگلا سوال محمد اعظم بیگ صاحب کا، سنا ہے کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا صرف میت کے آگے پڑھتے ہیں۔ کسی کے آگے بیٹھ کے پڑھنے کا مطلب یا تو اس کو سنا رہا ہو، یا وہ چاہے کہ جی میرے پاس بیٹھ کے پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں سننا چاہتا ہوں، استاد کے سامنے سنا رہا ہے۔ ویسے برکت کے لیے کسی کے سامنے پڑھ رہا ہے، کوئی منع نہیں ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے۔ آپ کعبے میں جائیں، وہاں پر اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں، ساتھ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف میت کے سامنے پڑھا جاتا ہے؟ قرآن اس لیے آیا کہ صرف میت کے سامنے پڑھیں، ہمیں تو سب کو پڑھنا چاہیے۔
ہم پڑھیں تاکہ دوسرے بھی پڑھیں، اس کو بھی شوق ہو وہ بھی پڑھے۔ تو قرآن کریم ہاں اتنی آواز سے پڑھیں کہ کسی دوسرے کے کام میں اس میں وہ کوئی اور ذکر کر رہا ہے، اس کو وہ دشواری ہو رہی ہو، تو میں اتنی آواز رکھوں کہ میرے لیے ہو، دوسرے کو اس سے مسئلہ نہ ہو۔ ہاں جہاں پہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ صرف میت کے سامنے پڑھا جاتا ہے عجیب بات ہے۔ شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹ سے سکندر شیخ صاحب کا سوال کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ نے کورونا ویکسین کو لازم قرار دے دیا ہے، اب میں لگوانا تو نہیں چاہتا لیکن اگر لگوانی پڑ جائے تو کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس سے اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ جی درود شفا پڑھیں، آیات شفا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نماز حاجت پڑھ لیں اور دعا کر لیں۔ آپ لوگ اب مضر اثرات ابھی تک کسی مسلمان نے یہ کوشش نہیں کی کہ انگریڈینٹس کو دیکھتے ہوئے کوئی احتیاطی تدابیر بتائے، سب کے سب بھیڑ چال میں ہیں۔ میرے پاس آئی ہے کچھ تفصیل، میں اس پہ ابھی تک کورس کے حساب سے کو پورا ورک نہیں کر سکا ہوں کیونکہ رمضان ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ فل ٹائم ٹیلی ویژن ہے، لائیو نشریات ہیں، مسجد ہے، دیگر میرے 3 چینلز پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے ٹائم نہیں ملا۔ لیکن کوئی اگر ہیں ایسے جو سائنس سے واقف ہیں وہ محنت کریں، لوگوں کو آگہی دیں۔ باقی لازم تو اب ساری دنیا میں ہی ہو رہا ہے، جس کو انٹرنیشنل سفر کرنا ہوگا اس کی بات کو کیا کروں، آپ کو حرمین شریفین میں نہیں جانے دے رہے بغیر، اور 14 دن ہو چکے ہوں، آپ نے ویکسین لگوائی ہے، 14 دن گزر چکے ہیں تب وہ داخلہ ہونا دے رہے ہیں، یعنی آپ کو کعبۃ اللہ میں مسجد نبی میں انٹر نہیں ہونے دے رہے کیونکہ ان کے پاس وہ باقاعدہ کوڈ ہوتا ہے، وہ اگر آپ جائیں گے وہ لائٹ گرین ہو گئی تو آپ کو انٹری دیں گے ورنہ انٹری نہیں دے رہے۔ تو یہ جس طرح 100 سال پہلے فلو آیا تھا اس وقت بھی ویکسین نکالی گئی تھی، 100 سال سے وہ ویکسین چل رہی ہے، اسی طرح یہ نکال دی گئی ہے، یہ ویکسین بھی چلے گی۔ اللہ معاف کرے جو کچھ سلسلہ ہے، کیونکہ ویکسین ایک بزنس بھی ہے، لیکن ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں جو بھی ہے تو جہاں بھی ہو اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں، اور ایسی غذا کہ کون سی غذا ان دنوں میں نہ کھائی جائے یا کیا نہ کیا جائے، یہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں وہ بتائیں۔ اگلا سوال احسن خان صاحب کا، کیا ایسی کوئی روایت ملتی ہے جس میں ہری مرچ کا پودا گھر میں لگانے کی ممانعت ہو؟ میری معلومات میں تو نہیں ہے، مجھے کوئی یاد نہیں پڑ رہا ایسا، اگر کوئی ہے تو بتائیں، ضرور میں ریسرچ کر لوں گا، لیکن میں نے پہلی بار سنا ہے یہ کہ ایسا یعنی مرچ کا پودا گھر میں نہ لگائیں، یہ میری اطلاع میں نہیں ہے۔ اگلا سوال بشرا میمن صاحبہ کا، جو انہوں نے شوال میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے پوچھا تھا، وہ پوچھتی ہیں کہ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان یا شوال، اس میں سے کیا پڑھا جائے گا اگر شوال میں قضا روزے رکھ رہے ہوں؟ جی آپ نے اگر عربی میں پڑھنا ہے تو میرا رمضان کا وہ روزہ جو قضا، وہ تو آپ نے قضا کے لیے ہوگا، یہ آپ نے شوال کا روزہ رکھا ہے تو آپ یہ کہیں گی نویت ان اصوم للہ تعالی من شہر شوال، کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ کے لیے روزے کی، شوال کے روزے کی۔ واقعی اگر نہیں بھی الفاظ کہہ رہے ہیں تو دل میں آپ کے جو ارادہ ہے پختہ وہی نیت ہے۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ جماعت کے ساتھ وطر میں ہم نے دعائے قنوت مکمل نہ پڑھی ہو اور اسی دوران امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو کیا اب امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جایا جائے گا یا پہلے؟ جلدی جتنے الفاظ پڑھ لیے ہیں کوئی اتنی سستی سے نہ پڑھیں، جتنے پڑھ لیے ہیں، اگر امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر انفرادی طور پر وطر پڑھ رہے ہوں تو اس میں کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہے؟ جی جو بھی پڑھ سکیں آپ، قرآن کریم ترتیب سے کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں۔ یہ دانتوں کے علاج کے لیے بتائی گئی ہے کہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، دوسری میں تبت یدا اور تیسری میں قل هو اللہ۔ اگر باقاعدگی سے یہ پڑھتے رہیں تو دانتوں کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ آپ کچھ بھی اس قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اگلا سوال فراز صاحب کا کہ فطرہ اور فدیے کا جو حکم ہے وہ کم سے کم ابھی اس سال جو رقم ہے 140 روپے، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ پورے مہینے کے 140 روپے یا پھر پر ڈے کے حساب سے، اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا 140 روپے فطرے اور فدیے کے، اور پھر کفارے کے تو کیا 280 بنیں گے؟ جی کفارہ اور چیز ہے، کفارے کی رقم اتنی نہیں ہے، اس کو 60 مسکینوں کے کھانے پہ لگانا ہوگا، اتنا جوڑنا ہوگا۔ ایک روزے کا فدیہ یا ایک آدمی کا فطرہ وہ 140 یا 150 عام آدمی کے لیے وہ بتایا گیا، یہ ایک روزے کا ہے۔ کفارہ 60 مسکینوں کا وہ ہوتا ہے کہ 60 روزے یا 60 مسکینوں کا کھانا، تو اس حساب سے وہ بنائے گا۔ اگلا سوال سونیا صاحبہ کا کہ اگر نماز عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو کیا وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں تراویح کے بعد؟ جی اگر پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے جماعت کے ساتھ فرض نماز عشاء کی نہیں پڑھی لیکن وتر وہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال شوکت علی اتاری صاحب کا کہ اس معاملے میں کیا حکم ہے کہ اگر امام صاحب نے فیس ماسک پہنا ہوا ہو، اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ صف کے درمیان اگر فاصلہ ہو تو اس میں نماز کی ادائیگی کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے معاملے میں علماء فتویٰ دے چکے تھے لیکن گزشتہ سال سختی زیادہ تھی اور اس سال کم ہے، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ جی اگر ماسک کسی نے بھی لگایا ہے نماز کی حالت میں تو وہ اتنا نرم یا ڈھیلا ہو کہ آپ کی ہونٹ ہلنے میں رکاوٹ نہ بنے، آپ صحیح لفظ ادا کر سکیں، وہ بار بار آپ کے ہونٹوں میں اندر نہ آئے، ڈھیلا ہو، آپ اس میں صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ وائرس ایسا بتایا گیا ہے، اب یہ ہے کہ اکثر لوگ تو نہیں پہنتے لیکن کوئی پہن رہا ہے اور احتیاط کر رہا ہے تو اس میں ماسک دیکھ لے کہ وہ ماسک، آج کل ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب نے ایک ماسک لیا، یہ جو کپڑے کا ماسک ہے پتہ نہیں 5-10 روپے کا ملتا تھا، اب کتنے کا ملتا ہے، یہ وہ سمجھتا ہے یہ 8 گھنٹے سے زیادہ استعمال کے لیے نہیں ہوتا، اس کی صرف اتنی، اس کے بعد آپ اس کو جلائیں تو اس میں سے کیڑے بھی نکل آتے ہیں، اس میں سے جرمز بھی نکل آتے ہیں۔ تو ایک ماسک یہ کپڑے والا زیادہ مدت کے لیے نہیں ہوتا، جو بعض ماسک ہوتے ہیں جن میں فلٹر لگا ہوتا ہے وہ 3 مہینے کے لیے ہوتے ہیں میکسیمم، لیکن ایک صاحب نے ایک ماسک لیا ہوا ہے اور اسی کو ہی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بجائے ان کو فائدہ دینے کے وہ بیماری دے گا، تو بہتر ہے سادے کپڑے کا، بار بار اس کو دھو لیا کریں روزانہ، سادے کپڑے کا ماسک بنا لیں، آپ روزانہ اس کو دھو لیا کریں، وہ بہترین بھی ہوگا، صاف بھی رہے گا اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن نماز کی حالت میں جو ماسک ہے وہ اتنا ڈھیلا ہو کہ آپ کے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو تو مجبوراً لگا سکتے ہیں، حالانکہ لگانا نہیں چاہیے لیکن مجبوری ہے، لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال سعدیہ محفوظ صاحبہ کا کہ اگر عادت ہو کہ 11ویں کی نیت سے ہر ماہ 1100 روپے دیے جاتے ہیں تو کیا اب اس نیت میں زکوٰۃ کی بھی نیت شامل کر سکتے ہیں 11ویں کے ساتھ؟ نہیں، آپ کی زکوٰۃ الگ ہے، آپ اللہ کی راہ میں دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کچھ پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دینے، اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے نہ دیں، پڑھ لیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ الگ ہوگی۔ اگلا سوال ابرار احمد صاحب کا، ان کا سوال میں سمجھا نہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے جسم پر جو سیاہ تل ہوتے ہیں کیا کسی روایت میں انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ کیا تشبیہ دی جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، سوال کرنے والے نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ تل جو ہوتے ہیں مولز ان کا رنگ تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا بلال کا رنگ گہرا تھا، تو کیا اس سے پہلے کسی کو کوئی تل نہیں تھے؟ یا جتنوں کو تل ہوتے ہیں آپ ان سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ اگر ان کا صرف رنگ کی وجہ سے ملا رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال نازش ثناء اللہ صاحبہ کا اور کہ خود اگر حضرت بلال کے جسم پہ کوئی تل تھا تو وہ کس سے مشابہ ہوگا؟ اگلا جی سوال ان کا یہ کہ
رمضان المبارک میں اگر کسی کو ماہانہ ایام ہو جائیں اور 10 روزے چھوٹ جائیں اور پھر 10 دنوں کے بعد دوبارہ اسی عذر سے گزرنا پڑے تو کیا اب روزہ رکھ لیں یا نہ رکھیں؟ جی، یہ جو بعض کو مہینے میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، یہ بیماری ہے، ان کو ایام نہ کہا جائے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرائیں آپ کسی اچھے طبیب سے، جو اچھا ہو معالج، اس سے علاج کروائیں. لیکن جب تک خون آپ کا جاری ہے اور اس کا فلو ہے تو لازمی بات ہے آپ روزہ تو نہیں رکھ سکتے. محمد عاقب صاحب، گزشتہ نشست میں آپ کے جو سوال تھا معذور بھائی کے دوسرے بھائیوں پر کیا حقوق ہیں، وہ آپ کے نام سے گزشتہ نشست میں شامل کیا گیا تھا. ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال انم شیخ صاحبہ کا کہ میری بہن کا 3 سال پہلے نکاح ہو گیا تھا. لڑکا اور لڑکی تو راضی ہیں مگر جانبین کے بڑوں کی جانب سے رضامندی نہ دکھانے کی صورت میں رخصتی کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے. کوئی دعا بتا دیجیے. وجہ والدین نے ایسی کیا بات کر دی ہے کہ رخصتی نہیں ہو رہی؟ سب گناہگار ہو رہے ہیں، ماں باپ بھی، جن کا نکاح ہو گیا ہے وہ بھی. کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو اس کا حل نکالا جائے، اور دوسری کوئی وجہ ہے تو آپ سب گناہگار ہو رہے ہیں. اور یہ جو جن کے نکاح ہو گئے ہیں وہ نماز حاجت پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر صورت بنا دے. آمین. اگلا سوال سید دانش بخاری صاحب کا، کیا سید لڑکا اپنی سیدہ ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اگر ہاں تو کیا اسے یہ بتانا لازمی ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ہاشمی سادات جو اصلی سادات ہیں ان کو زکوٰۃ سید بھی نہیں دینا، سید بھی نہیں دے گا، کوئی اور بھی نہیں دے گا. ہاں، آپ کے پاس مدد کے لیے کوئی اور پیسے نہیں ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں تو آپ شرعی ہیلا کریں اگر آپ کے پاس کوئی اور پیسے نہیں ہیں، ورنہ سید کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اگلا پیغام جرمنی سے مولانا عبداللطیف چشتی صاحب کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا. حاجی محمد عارف صاحب کابلنز والے، ان کے بھائی افتخار احمد صاحب دبئی میں کووڈ کی وجہ سے سخت بیمار ہیں. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آپ تمام دوست یاد رہتے ہیں مجھے، اور میرے آپ کو واٹس ایپ پر تہنیتی پیغامات پہنچتے رہتے ہوں گے. میں بھی آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق دے، اور حاجی عارف صاحب کے بھائی کو اللہ تعالیٰ شفا دے. سب کو میرا سلام کہیے گا. اگلا سوال شارع عثمان صاحب کا کہ سوچ کی پاکیزگی اور زبان کی حفاظت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جب آپ خود سوال میں اس کو کہہ رہے ہیں پاکیزگی اور صفائی تو پھر یہ رکھیں نا. قرآن کہتا ہے اچھی باتیں کرو، وقولوا للناس حسنا. جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کو ہم سب نے، جس کا کہتے ہیں نا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جب تک خاموش ہے پتہ نہیں چلتا، بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے ظاہر و باطن کو صاف رکھے، پاکیزہ رکھے، غلط لفظوں سے، غلط لقموں سے بچے، غلط صحبت سے بچے، غلط پڑھنے سننے سے بچے. اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا کہ میں نے کچھ وقت پہلے لا علمی کی بنیاد پر معاذ اللہ جو دا میسج مووی آئی تھی وہ دیکھ لی تھی، اور اس کا وبال یہ ہوا کہ اب جب بھی میں کسی مقدس ہستی کا یا صحابہ کرام کا ذکر سنتا ہوں تو وہی شکلیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. اب اس وبال سے میں کیسے نجات حاصل کروں؟ کوئی دعا بتا دیجیے. کثرت سے لا حول پڑھیے اور استغفار کریے، اور جب بھی کوئی شکل ان کی اس حوالے سے آئے اس کو جھٹکیں
اور آپ گنبد خضرا کا تصور کر لیں، کعبۃ اللہ کا مقدس جو مزارات ہیں ان کی اس شبیہ کو ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ، اور باقی یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس سے توبہ کریں۔ سدرا عارف صاحبہ کا سوال کہ طلاق اور عدت کے احکامات بتا دیجیے۔ جی، طلاق دینا، طلاق کے معنی آزاد کیا، نکاح کے معنی باندھ لیا، طلاق کے معنی آزاد کیا، دونوں لفظ زبان سے کہتے ہیں، تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات آپ دونوں میں نہیں بن رہی، یعنی میاں بیوی میں نہیں بن رہی، بہت کوشش کر لی ہے، تو پھر جب عورت کو ماہانہ ایام ہو جائیں، ان سے وہ پاک ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ اس کو ایک طلاق دے۔ اس کو رجعی کہتے ہیں، لوٹنے والی، یعنی اس کے بعد آپ لوٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے وارننگ ہوتی ہے کہ دونوں سنبھل جائیں، دونوں کو ٹائم ملے گا۔ تو جو عدت ہے، عدت کا مطلب ویٹنگ پیریڈ، وہ ایک خاص مدت ہے جس کو آپ عدت کہتے ہیں۔ طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، اور وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد۔ تو 3 مرتبہ اس کو ماہانہ ایام ہو جائیں تو یہ عدت ہوتی ہے۔ ایک طلاق دے، فوراً رجوع کر لے، یا عدت کے اندر اندر رجوع کر لے، اس کو ہاتھ لگا لے، کہہ دے کہ جی بس میں تم سے دوبارہ رابطہ کر لیا، تو عدت میں دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا۔ عدت کی مدت گزر گئی، اب دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنا ہوگا۔ 2 طلاق کے بعد بھی یہی حکم، لیکن 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی ہیں تو وہ پڑ گئی ہیں۔ اب عدت کا جو وہ ہے مرحلہ گزار کے حلالہ ہوگا، اس کے بغیر دوبارہ اسی بیوی کو نہیں وہ نکاح میں لا سکتے، یا وہ بیوی اسی شوہر کے پاس نہیں جا سکتی بغیر حلالے کے۔ اس کے شرعی احکام ہیں۔ والد صاحب کی کتاب طلاق ثلاثہ پڑھ لیں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن میرے پیج پہ موجود ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا کہ پہلی صف کی فضیلت بیان فرما دیجئے تاکہ میرا بیٹا اور شوق سے جلد مسجد جانے کی تیاری کرے۔ جی، حدیث شریف کا مفہوم بتا دوں کہ اگر اس کا ثواب معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب کتنا ہے، تو لوگوں کو قرعہ ڈالنا پڑ جائے کہ کون آگے جائے گا، اتنا ثواب ہے، تو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ پہلی صف بھر گئی ہے، دوسری صف میں جائیں، آپ جماعت نہ چھوڑیں۔ ثواب دینا اللہ کا کام ہے، وہ اپنی مہربانی سے عطا فرمائے گا، لیکن پہلی صف کا ثواب بلا شبہ بہت زیادہ ہے۔ اگلا سوال شہریار تنویر صاحب کا، میرے ماموں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، لیکن وہ اسلام کی حرمت کو نہیں سمجھ رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پہ محمد نام لکھ کر اس کے اوپر کارٹون کھڑا کر دیا۔ جب ان کو میں نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ درود شریف ساتھ تو نہیں لکھا، اور اگر میں غلط ہوں تو جاؤ فتویٰ لے آؤ۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں کیک وغیرہ پر نام لکھنے کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس پر آپ چھری چلاتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیک آپ نے لکھا ہے، اس پہ صرف آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے جی، سالگرہ مبارک لکھ دیں، آپ ہیپی برتھ ڈے لکھ دیں۔ اگر آپ نے کیک ہی کاٹنا ہے، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ بہرحال، لیکن نام کوئی بھی ہو، آپ اس کو کاٹ رہے ہیں تو کسی کا نام ویسے کاٹیں تو اس کو اچھا لگے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب بچوں کا نام رکھیں، اس کا ادب کریں۔ کتنی مثالیں ہیں کہ لوگ بغیر وضو کے وہ نام نہیں لیتے، اور آپ اس پر کارٹون بنا کر فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس نام کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ کیسی بات ہوئی ہے؟ کیا آپ کو اس بات کے لیے اب فتویٰ چاہیے؟ تو ٹھیک ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے، توبہ بھی کریں۔
فتویٰ مانگنے کی بات پر بھی توبہ کریں، کارٹون بنانے پہ بھی توبہ کریں۔ اگلا سوال طلحہ صاحب کا، کیا روزے میں عطر لگایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل لگایا جا سکتا ہے، لیکن ناک میں اس کو کھینچے نہیں خوشبو کو، لیکن خوشبو لگا سکتا ہے، صحیح خوشبو ہو، جو مطلب یہ کہ اس میں کوئی ناجائز اجزاء نہ ہو، خالص عطر لگائے۔ دوسرا پرفیوم بھی اگر لگاتے ہیں تو وہ اسے احتیاط کے ساتھ کہ وہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو۔ لیکن آج کل سینیٹائزر لوگ یوز کر رہے ہیں، اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ وہ خود سونگے نہیں، یا اس کی جو مہک ہے وہ آپ کے منہ میں گھل مل نہ جائے، لعاب پر حاوی نہ ہو، احتیاط کریں۔ اگلا سوال ملک عرفان صاحب کا، کہ عدالت اگر خلا کی ڈگری جاری کر دے اور شوہر بعد میں صلح کرنا چاہے تو اب کیا راستہ ہوگا؟ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نکاح فسخ کرنے والی بات ہے۔ آج کل جو خلا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مسلم پرسنل فیملی لاز، اس میں شریعت کے خلاف بہت سی باتیں ہیں، بار بار حکومت سے کہتے ہیں، لیکن حکومت کو اب غیروں کی خوشنودی، تاکہ یہ کہ جی ان کو غلط باتیں جو ہے نا، ہر غلط بات کو سافٹ امیج کہتے ہیں۔ موسیقی ہوگی تو جی سافٹ امیج جائے گا، ننگے ناچیں گے تو سافٹ امیج جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کے مسائل جو اس طرح کے ہیں، تو ہماری حکومت اللہ رسول کو راضی نہیں کرنا چاہتی، غیروں کو راضی کرنا چاہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں پر آتے ہی نہیں ہیں۔ شریعت کے خلاف ورزی ہوتی رہے، اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم تو کم از کم اپنا کریں کہ ہم خیال رکھیں۔ تو یہ جو آج کل دیا جاتا ہے خلا، یہ نکاح فسخ کرنے والی بات ہے۔ آپ کسی شرعی مفتی کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو جو طریقہ ہے اس کے حساب سے صلح کروا دے گا۔ اگلا سوال محمد منصور صاحب کا، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ قول کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو مجھ سے کسی نے اعتراض کیا کہ اولیاء اللہ تو بہت عاجز ہوتے ہیں، اور بے شک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت عاجز تھے، تو بظاہر تو یہ روایت ضعیف یا موضوع نظر آتی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے، موضوع اور ضعیف کہنے کا حکم کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ حضور غوث پاک نے خود یہ اعلان نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اللہ حکم دے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس موضوع پر علماء کی پوری کتابیں موجود ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پاکستان میں ایک شخص نے کہا تھا کہ نہیں جی وہ اس وقت کے اولیاء کی گردن پر تھا، بات کے نہیں، تو اس موقع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی تھیں، اور جس شخص نے یہ کہا تھا اس کا جو حال ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا تھا۔ تو اولیاء اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ اللہ نے بھی اس کا ذکر لفظ الا سے کیا ہے، خبردار۔ تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو غوث پاک نے کوئی اس طرح نہیں ہے کوئی تکبر کیا تھا، اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا۔ اگلا سوال سید اسماعیل صاحب کا، کہ رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے کوئی تفسیر قرآن تجویز فرما دیجیے۔ جی جو بھی صحیح تفسیر ہے، آپ کو اگر اردو پڑھنی ہے تو اردو تراجم ہو چکے ہیں، حاشیہ ہے مختصر تو وہ کنز الایمان کے ساتھ خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، اور اگر زیادہ بڑی تفسیر پڑھنی ہے تفسیر مظہری، لیکن ترجمہ کسی سنی عالم کا ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اس سے بعد تفسیر در منصور ہے امام سیوطی کی، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر تفسیریں بھی ہیں، تو جو پرانے 100 سال پہلے کی ہو نا، تو اس میں یہ آج کل کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو علماء اہل سنت کی جو بھی تفسیریں ہیں، عربی پڑھنی آتی ہے تو بہت تفسیریں ہیں، ورنہ اردو میں یہ ہیں۔ اور نور العرفان، تفسیر نور العرفان کا انگلش ٹرانسلیشن بھی دارالعلوم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ کے جناب مفتی اعظم افریقہ مفتی اکبر ہزاروی صاحب نے بڑی محنت سے کروایا ہے، وہ موجود ہے، وہ آپ حاصل کر لیں۔ اگلا سوال شہروز احمد صاحب کا، کہ جیسا پچھلی امتوں پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا،
اگر کوئی اسی چیز کو کرونا سے جوڑے کہ کرونا بھی ویسا ہی عذاب جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی طرف بھیجا تھا وہ اب اس امت پر بھی عذاب کی صورت میں بھیجا ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرونا اللہ کی طرف سے آیا ہے یا پھیلایا گیا ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ پینڈیمک ہے یا پلینڈیمک ہے؟ پہلے تو آپ یہ واضح کریں اور اس کے ثبوت فراہم کریں۔ وہاں قرآن میں واضح ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی جیسے پہلی امتوں پر عذاب آیا یا اللہ میری امت پر نہ آئے۔ اور یہ وہ عذاب اس طرح نہیں ہے، ابھی دنیا میں کتنے چند کروڑ افراد اس سے وہ ہوئے ہیں، آبادی تو 7 ارب سے زیادہ ہے۔ اور یہ کتنا پروپیگنڈا ہے، کتنی ریالٹی ہے، کیا کچھ ہے، ہماری تو سمجھیں یعنی عاجز آ گئی ہیں۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بچا لے، اور مسلمانوں کو صفائی ستھرائی کا کہا گیا ہے۔ اس کے اثرات زیادہ وہی ان لوگوں کو ہو رہے ہیں جو صاف ستھرے نہیں رہتے، خاص طور پر جو نشہ کرتے ہیں ان کو پھیپھڑوں پہ چونکہ جلدی اثر ہوتا ہے اس کا وائرس کا، تو نشہ کرنے والے یا دوسرے لوگ وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، باقی اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں، میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ صبیح الحسنی صاحب کا سوال کہ اگر وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتے ہوئے اگر چہرے دھوتے ہوئے جو پانی اگر دوبارہ اسی ہتھیلی میں گر جائے تو کیا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا اور پھر وضو نہیں ہوگا؟ جی آپ نے دوسری مرتبہ جب آپ نے چہرے پہ ڈالنا ہے تو نیا پانی لیں گے نا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ ڈالا ہے تو وہ پانی آپ کے ہاتھ پہ پڑا ہے تو اس کے بعد دوسرا پانی لیں گے یا وہی چلائیں گے آپ؟ خود آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ جب لینا ہے تو حوض سے لینا ہے یا ٹوٹی سے اسے ٹیپ سے لینا ہے، تو دوبارہ وہاں ہاتھ جائے گا تو وہ پہلا پانی اس میں کہاں آئے گا؟ آپ خود اگر اس پہ غور کریں، باقی آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، نیا پانی سے کرنا ہے۔ اگلا سوال شارع عثمان صاحب کا، یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے انشاءاللہ، کہ نور من نور اللہ، اس سے کیا مراد ہے اور اہل سنت کا اس سے کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ کے نور سے ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں، جیسا کہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے ذاتی نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا، تو یہی مراد ہے کہ اللہ کے نور سے نور ہے، یہ اس سے مراد ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور جملہ اس میں کوئی شبہ آ رہا ہے تو وہ بتائیے۔ اللہ نور السماوات والارض وہ بھی قرآن میں ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور وہ بھی قرآن میں ہے، سراجا منیرا بھی قرآن میں ہے، اور احادیث نے واضح کر دیا، خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، تو یہ پورا بیان موجود ہے، شبہ آپ کو کہاں ہوا؟ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نور سے نور ہیں۔ یہ سوال آخری ہو گیا، اب چونکہ رمضان ہے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، مجھے اس کے فوراً بعد ایک ٹی وی چینل پہ لائیو جانا ہوتا ہے TV 1 سے، وہاں پر سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تو یہاں اس آج کی نشست کا اختتام ہو رہا ہے۔ پیر منگل بدھ 3 دن یہ رمضان میں، اور اس کے بعد رمضان کے بعد ہر جمعرات کو ہوتی تھی وہ نشست، اسی طرح ہوا کرے گی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تاخرات ہے، آپ بھی میں بھی سب اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، دعا کریں۔ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب ملتان میں میرے استاد صاحب کے بھتیجے بھی تھے، انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ہستیاں، خاص طور پر انڈیا میں علماء اہل سنت کی ایک خاصی تعداد ان دنوں میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نار جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کے سامنے یہ نام لیں گے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا۔
جن میں مرزا منظور بیگ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، محمد عدنان صاحب، محمد عمران صاحب، وقاص خان صاحب، بشرا میمن صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، محمد احمد علی صاحب، مہر صاحبہ، سید علی صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عبد القادر صاحب، اعجاز علی صاحب، محمد عاقب صاحب، محمد فراز صاحب، ابرار احمد صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، محمد دانش صاحب، عبداللطیف چشتی صاحب، زبیر اتاری صاحب، عالیہ راشد صاحبہ، لائبہ مغل صاحبہ، طلحہ صاحب، انم شیخ صاحبہ، شہریار تنویر صاحب، ملک عرفان صاحب، حنزلہ خان صاحب اور فیصل صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ انشاءاللہ کل اسی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی 10:30 بجے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔